اسے بچہ پیدا ہوا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس بچے سے انکار کر دیا. وجہ یہی ہوگی نا کہ انہیں شک ہو گیا کہ یہ ان کا نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی کے ساتھ کاف کاف کیا تھا. جب وہ حاملہ ہوئی تو فرمایا کہ اے خدایا، جو حضرت عمر کی اولاد میں سے نہیں اس کو اس کی اولاد میں نہ ملا. پھر اس لونڈی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا، کالے رنگ کا. تو اس نے اقرار کیا لونڈی نے کہ وہ ایک چرواہے کا ہے. اب لونڈی کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کر رہے تھے، وہ چرواہا بھی کر رہا تھا. ہاں، چرواہا کالے رنگ کا ہوگا، حبشی تو اس کا پتہ نہیں ہے. تو خالی اس بات پہ کہ اس کا رنگ کالا نکل آیا بچے کا. اب آپ حساب لگائیں نا کہ وہ ایک لونڈی ہے یا بازاری عورت ہے یا جو بھی ہے، یا اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، یا جیسے جھنڈے والی خط، جو بھی ہے ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن یہ وہ لونڈیاں ہیں جن کے پاس لوگ آ جا رہے ہیں، ابھی کمیٹیاں لگی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، وہ لونڈی ان کے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں، وہ چرواہا بھی لگا ہوا ہے. اب حضرت زید بن ثابت نے بھی ایک بیبی ہوا ہے ایک لونڈی سے، اپنی لونڈی ہے، وہ بچے سے انکار کر دیا. ابھی کیوں کیا ہے بھئی انکار؟ کوئی نہ کوئی وجہ بنی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہوئے ہیں. یہ لونڈیوں کے ساتھ رات چلتے ہی وہ، جیسے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوالہ کئی دفعہ دکھایا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا. اب یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ دیکھیے گا، صحابی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سب سے بہتر ہے. سید بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے صحاب کے پاس گئے اور فرمایا، آج میں نے ایک کام کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں تم، اگلا صفحہ، اس کے بارے میں تم لوگ فتویٰ دو. انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یعنی وہ خلیفہ وقت ہیں، اے امیر المومنین وہ کیا ہے؟ فرمایا، میرے پاس سے ایک جاریہ لونڈی گزری، میرے پاس سے گزری ہے، خالی وہ پاس سے گزری ہے، میرے پاس سے ایک جاریہ لونڈی گزری، مجھے وہ اچھی معلوم ہوئی، میں نے اس سے کاف کاف کیا. لو کر لو، حساب لا لو. انفرارڈ ٹیکنالوجی. یہ خلیفہ وقت ہیں. اگے سنو اگے کی کہہ رہے ہیں. ہاں، میں نے اس سے کاف کاف کیا، حالانکہ میں روزہ دار تھا، روزے میں. اب آپ حساب لگائیں. سبحان اللہ. ساری جماعت نے اس کو ان پر گراں سمجھا، یعنی جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا، اوہو تو بڑا کم خراب کی پہلے تسی روزے میں بھی تھے، لونڈی بھی پاس سے گزری ہے، یعنی بازار میں ہوں گے نا، گھر پہ وائف کے سامنے، تو گھر والوں کے سامنے تو نہیں ہے نا. میرے پاس سے ایک جاریہ لونڈی گزری، مجھے وہ اچھی معلوم ہوئی، میں نے اس سے کاف کاف کیا، حالانکہ میں روزے دار تھا. ساری جماعت نے اس کو ان پر گراں سمجھا، لیکن حضرت علی خاموش رہے. انہوں نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ نے حلال کام کیا. سبحان اللہ. ایک دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھ لیجئے. انہوں نے کہا، تمہارا فتویٰ سب سے بہتر ہے. سارے مل کے بولو سبحان اللہ. آج سبحان اللہ. جدو کام دا فتویٰ ہوئے تو پھر بہتر ہی ہوندا ہے. جی، وہ اس وقت خلیفہ یہ وقت تو پتہ نہیں سبحان یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. یہ طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے. وہ پھر پڑھنا ہے. اچھا، اس کے کئی نہیں وہ، ورژن ہیں نا لیکن میرے پاس. صاحب ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی مانگے تب دیں گے حوالہ، جب کوئی آگے بات کرے. ہاں جی، یعنی دیکھیں اس زمانے میں یہ چل رہے تھے معاملات. دیکھیں اگر ایک باندی ہے، وہ جھنڈے والی ہے. جھنڈے والی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ان کے جو ہے وہ
घरों पर झंडे लगा करते थे कि भाई ये आंटी का घर है, जैसे कहा जाता है, जैसे आंटी ये शमीम। बताया जा रहा है कि अरे खुदा, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जानिया बांदी से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं समझते थे। यानी अब ये सहाबी रसूल हैं, ये अगर एक बांदी झंडे वाली है, मतलब आंटी है कोई, उससे निकाह करने में कोई हर्ज नहीं समझते, तो फरमाते थे ये उसके लिए पाकीज़गी का सबब होगा। मतलब अगर आज के दौर में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, अब क्या किसी का नाम तो नहीं हम ले सकते, लेकिन बहुत ही ऊंची जो है, अगर आप क्या कहना चाहिए, आप मीरा कह सकते हैं, वो तो वैसे एक्ट्रेस है, लेकिन बहरहाल उसकी कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं कि अश्लील हैं वो। अगर कोई कहे जी इसके साथ कोई पाक साफ, मतलब ये तो सहाबी रसूल है, अगर उससे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहें कि मैं इसको पाकीज़ा करना चाहता हूँ, यानी एक मूवी आई थी